اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید الاسلم وما فی الوجود وسر اللہ کل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الفاتح المن غلق الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ومظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه في قرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات آپ کے سامنے سورہ شورى کی آیت کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ پاک پروردگار خالق و مالک ارض و سما اپنے نبی سے ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی اپنی امت سے کہہ دو، اے رسول اپنی امت سے کہہ دو، میں تم سے تبلیغ رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ اے رسول اپنی امت سے کہہ دو، میں تم سے تبلیغ رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہتا ماں سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو، بلکہ اگر میرے کی جگہ میں کہہ دوں میری قربا سے مودت کرو، میری قربا سے مودت کرو۔ میرے سامنے نوجوان کثرت سے بیٹھے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ نوجوان میری جانب متوجہ کر لیں، اور بزرگان سے کہوں گا کہ اگر آپ کے ذوق کے مطابق گفتگو نہ ہو سکے تو معاف کر دیجئے گا، کیونکہ میرا مقصد پوری دنیا میں اپنی نسلوں کو اسلام سکھانا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہاں تقریباً 30 برس کے بعد میں کہیں خطاب کر رہا ہوں۔ زندگی کا بیشتر حصہ یورپ میں گزرا ہے، تو جو 30-35 برس قبل میں پاکستان چھوڑ کے گیا تھا آج وہ نہیں ہے، نہ ہمارا کلچر ہے نہ ہماری تہذیب ہے۔ بس میں کیا کہوں، تمام اس ملک میں رہنے والے کثرت سے مسلمان ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور صفائی نصف ایمان ہے۔ بس شہر کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے مسلمان ہیں۔ تو میں بزرگان سے رخصت لیتے ہوئے صبا اکبر آبادی کے مرثیے کا کچھ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا، تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ہم کون ہیں؟ نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ ہم کون ہیں؟ کیا ہیں؟ کہاں کے ہیں؟ کہاں ہیں؟ ہم کون ہیں؟ کیا ہیں؟ کہاں کے ہیں؟ کہاں ہیں؟ سو نام و نشان رکھ کے بھی بے نام و نشان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ کیا ہیں؟
کہاں کے ہیں کہاں ہیں، سو نام و نشان رکھ کے بھی بے نام و نشان ہیں، ہم برگ خزاں دیدہ ہیں یا ریگ رواں ہیں، ہم برگ خزاں دیدہ ہیں یا ریگ رواں ہیں، ایک گم شدہ تہذیب کے مرثی یا خواں ہیں۔ اس بے خبری پر کوئی مغموم نہیں ہے، اس بے خبری پر کوئی مغموم نہیں ہے، ہم کیا تھے نئی نسل کو معلوم نہیں ہے۔ یہ ہے میرا عالمیہ۔ عزیزان گرامی مرتبت، آپ کے سامنے جس آیہ مقدسہ کی تلاوت کی ہے نا، اس میں اللہ کہہ رہا ہے اے رسول اپنی امت سے کہہ دو میں اسلام پہنچانے کی تم سے کوئی قیمت نہیں چاہتا۔ یہ اسلام ہے کیا کہ جس کی رسول قیمت نہیں مانگ رہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کی مودت اس کی قیمت ہے۔ تو وہ اسلام کیا ہے؟ کیا صرف نماز پڑھ لینا اسلام ہے؟ سوری، شاید آپ میری لفظوں سے ناراض ہوں، لیکن ناراض نہ ہوئیے گا، تحمل سے سنیے گا۔ کیا داڑھی بڑھا لینے میں اسلام ہے؟ کیا شلوار قمیض پہننے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ ہم نے تو ان چیزوں کو، رسموں کو اسلام بنا رکھا ہے۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام ایک جملے میں کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا، اسلام کا مکمل پیغام یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے ادا کر دو۔ پورے اسلام کا ایک ہی پیغام ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ ادا کر دو، جو اللہ کا حق ہے اسے دو، جو رسول کا حق ہے اسے دو، جو امام کا حق ہے وہ اسے دو، جو ماں باپ کا حق ہے اسے دو، جو اولاد کا حق ہے اسے دو۔ بھئی توجہ ہے؟ جو بہن بھائیوں کا حق ہے اسے عطا کرو، جو پڑوس کا حق ہے اسے ادا کرو، جو شہر والوں کا حق ہے وہ ادا کرو، جو ملک والوں کا حق ہے وہ ادا کرو، جو پوری دنیا کے انسانوں کا حق ہے وہ ادا کرو۔ صرف انسانوں کا نہیں، حیوانوں کا بھی تم پہ حق ہے، وہ ادا کرو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حق ادا کرنے کا نام اسلام ہے۔ توجہ رکھیے گا، بڑی مشکل منزل میں آ گیا ہوں۔ اسلام تو کہتا ہے حق ادا کرو، حق ادا کرو، حق ادا کرو، ہر شے کا حق ادا کرو، ہر انسان کا حق ادا کرو، مگر پوری دنیا میں اسلام کو انسانی حقوق کا پامال کرنے والا مذہب سمجھا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ، کیوں ہے ایسا؟ صرف کیونکہ مجھے زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، وہ صرف اس وجہ سے ہے میرے نوجوانوں، صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس اسلام تو ہے، تعلیمات اسلام پر عمل نہیں ہے۔ اگر ہم تعلیمات اسلام پر عمل کر لیں تو جان لیجئے کہ دنیا کا ہر انسان اگر مسلمان نہ بھی ہوا تو مسلمانوں سے محبت کرنے والا ہوگا۔ مگر یہ کوتاہی ہوئی کہاں پہ؟ یہ کوتاہی وہاں پہ ہوئی کہ جب رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت، انہیں تھامے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ بس کہیں پر کتاب چھوٹ گئی، کہیں پہ اہل بیت چھوٹ گئی۔
یہ اعلامیہ ہے بیٹا. اسلام انسانی حقوق کا علم بردار ہے. اہل بیت نے ہمیں انسانوں کا حق ادا کرنا سکھایا ہے. اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، میرے سامنے بڑے مقدس لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں کا بہت احترام کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ تو سنیے، میرے رسول نے فرمایا ہے میں شجر طیبہ ہوں، میں شجر طیبہ ہوں، علی تم اس کی فرو ہو، حسن حسین اس کی شاخیں ہیں، اور ہمارے چاہنے والے، ہمارے محب اس کے پتے ہیں. محمد و آل محمد پر باواز بلند صلوات. تو آپ اس شجر طیبہ کے پتے ہیں. اپنا مقام سمجھیے. دیکھیے، جب تک آپ کو اپنی ویلیو کا پتہ نہیں ہے، قیمت کیا لگائیں گے؟ کسی بھی شے کی قیمت کا اندازہ اس کی ویلیو پہ ہوتا ہے. تو پہلے آپ کو اپنی ویلیو معلوم ہونی چاہیے. آپ کی ویلیو یہ ہے کہ آپ شجر طیبہ کے پتے ہیں. اور پتے کیا ہوتے ہیں؟ ایک جملے میں بات آگے بڑھا دوں، پتے اپنے درخت کی پہچان ہوتے ہیں. آپ محمد و آل محمد کی پہچان ہیں، تو آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ آج جب گھر پہ جائیے گا بستر پہ آرام کرنے کے لیے، جب پہنچے تنہائی ہو تو ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ مجھے میرے رسول نے کیا مرتبہ دیا، کیا میں اس مرتبے کے قابل ہوں؟ دیکھیے، امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث فخر شیعہ بنو، ہمارے لیے باعث رسوائی نہ بنو. تو صاحب فخر کون ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ تو آپ کو میں ایک حدیث امام رضا علیہ السلام کی سنا کے آگے بڑھ جاؤں. امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. توجہ ہے، میں ابھی اپنی موضوع سے منسلک نہیں ہوا، بس جو میرے دل میں آ رہا ہے میں کہے جا رہا ہوں. اللہ اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. جس پر خدا سے رحم کے لیے دعا امام مانگے، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، تو سائل نے کہا فکیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ بس میں اپنی زندگی کا پورا نچوڑ یہ بتا رہا ہوں، اس منبر تک آنے کی وجہ بھی بیان کر رہا ہوں اور آپ کے ذہنوں کو تیار بھی کر رہا ہوں. فکیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے علوم کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ. توجہ ہے، جب میں نے بذات خود علوم اہل بیت سیکھے ہی نہیں تو میں پہنچاؤں گا کیسے؟ اور پھر پوری دنیا میں میں یہ کہتا ہوں کہ قصور ہمارا ہے. اور وہ قصور کیا ہے کہ پوری دنیا میں ہم مسلمان یہ چاہتے ہیں، توجہ رکھیے گا، بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، آپ اس طرح کی گفتگو سننے کے عادی نہیں ہیں، لیکن
میں امید کرتا ہوں کہ میری بات ضرور پہنچ رہی ہوگی. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے, پوری دنیا مسلمان ہو جائے. بے توجہ ہے؟ اچھا, یہ تو تمام مسلمان چاہ رہے ہیں. ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے تمام مومنین یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں شیعت پھیل جائے. کوئی ایسا شخص نہ رہے جو علی ولی اللہ نہ کہتا ہو. بھئی ہے نا, ہر ایک کے مسلمان کے دل کی خواہش ہے. مسلمان اور مومن کے دل میں یہ خواہش تو ہے کہ اسلام ہر جگہ پھیل جائے, علی ولی اللہ ہر جگہ پھیل جائے, مگر کبھی بھی اس علی ولی اللہ کو, اس اسلام کو اپنے پہ نافذ نہیں کرتا. دوسرے اسلام کے تابع ہو جائے, مجھے نہیں ہونا. توجہ ہے؟ تو عزیزان گرامی مرتبت, امام کیا کہتے ہیں؟ ہمارے علوم سیکھو, دوسروں تک پہنچاؤ اور سکھاؤ. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب لوگ ہمارے کلام کو سنیں گے, جب لوگ ہمارے کلام کو سنیں گے, اس کی اچھائیوں پر غور کریں گے, تو ہماری اتباع کریں گے. تو اگر کہیں پر کوئی مخالفت نظر آتی ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مخالف ہے, وہ تو اس وجہ سے مخالفت ہے کہ اسے معرفت اہل بیت نہیں. ہم اس تک اہل بیت پہنچا نہیں سکے, ہم اس تک فرامین محمد و آل محمد پہنچا نہیں سکے. اگر پہنچا دیے ہوتے تو وہ بھی عاشق محمد و آل محمد ہوتا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو آل محمد وہ ہیں جو تعلیمات اسلام پہنچانے والے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ میرے اسلام کی جو قیمت ہے وہ ان کی محبت ہے. بے توجہ ہے؟ یہ پہنچانے والے ہیں. کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول, ان سے کہہ دو, اپنی امت سے کہہ دو, اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دو, اپنے عاشقوں سے کہہ دو, اپنے دیوانوں سے کہہ دو کہ میں تم سے دین اسلام کی کوئی قیمت نہیں چاہتا, میری قربہ سے مودت کرو. قربہ کیا ہے؟ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میرے اقربا سے مودت کرو. تو بھائی میں مفسرین کی تو بات نہیں کر رہا, لیکن گرامر کے حساب سے لغت کی ایک جملہ کہتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھا دوں, کیونکہ آج کی مجلس جناب سیدہ سے منسوب ہے, تو میں نہیں چاہوں گا کہ اس مقام سے کہیں ادھر ادھر جاؤں. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. عربی میں قربہ کا جو لفظ ہے یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. جنہیں سمجھ میں آ رہی ہے, واحد مؤنث کا صیغہ ہے. عربی میں بچوں کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں: واحد, تثنیہ اور جمع. واحد ایک فرد کے لیے جو بولا جائے, تثنیہ جو 2 افراد کے لیے بولا جائے, اور جمع جو 2 سے زائد افراد کے لیے بولا جائے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ حسن واحد, حسین واحد, حسنین 2 کی جمع ہو گئی. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب لفظ ہے قربہ, یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. جب کسی ایک خاتون کا ذکر کیا جائے گا تو قربہ کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ قربہ. یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اب آئیے
عربی میں مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے کچھ قاعدے استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے ایک قاعدہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لفظ ہے اکبر، جمع یہ واحد ہے مذکر کے لیے، اور اس کی مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حمزہ وصل کو حذف کر دیں اور رے کے بعد جو آخری لفظ ہے چھوٹی یہ بنا کر اس پر ایک کھڑی زبر کھڑی کر دیں، تو اکبر سے کبرا، متوجہ ہے، اصغر سے صغرا، بھائی مؤنث بن رہی ہے نا، تو اب لفظ ہے قربا، میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہتا، میری ایک ہی بیٹی سے مودت کرو۔ میری ایک ہی بیٹی سے مودت کرو، میری ایک ہی بیٹی سے مودت کرو، میری ایک ہی بیٹی سے مودت کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ آپ کے کون سے قرباں ہیں کہ جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ جملوں کو غور سے سن لیے گا، واجب کی گئی ہے، یہ کون سوال کر رہے ہیں؟ اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین، ٹھیک، کہ وہ کون ہیں کہ جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ تو رسول اللہ گویا ہوئے میری بیٹی فاطمہ، اس کے شوہر علی اور ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں کہ جن کی مودت تم پر واجب کی گئی ہے۔ میری بیٹی، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، یہ مودت واجب کی گئی ہے، یہ مودت واجب کی گئی ہے۔ رسول نے تعارف میں سب سے پہلے فاطمہ کا نام لیا، پھر علی کا نام لیا، پھر حسن اور حسین کا نام لیا۔ بھائی توجہ رکھیے گا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حاکم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، انما سمیت ابنتی فاطمہ، کہ رسول کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا، توجہ ہے، پھر ساتھ ساتھ ہے نا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا کہ لأن اللہ، کہ اللہ نے فاطمہ وذریتها ومحبها من النار، اللہ نے اس کے محبوں کو، اس کی اولاد، اس کی اولاد کو اور اس کے محبوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا۔ بس توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، بس میں یہاں پہ آ گیا۔ اب جب یہ فرمان رسول ہوا تو ایک خاتون نے اپنے گھر سے سفر کیا، جناب سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کی، بی بی میرے شوہر نے مجھے بھیجا ہے۔ کڑوی باتیں بھی سن لیا کریں، آپ کا جو ذوق ہے وہ میں جانتا ہوں، یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتا رہتا ہوں، لیکن کچھ تعمیری باتیں بھی ہونی چاہیے۔ اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ کہا کہ میرے شوہر نے مجھے بھیجا ہے کہ آج آپ کے بابا نے مسجد میں کہا ہے کہ
کہ شیعان فاطمہ پر جہنم کی آگ حرام ہے، تو بی بی اس نے یہ جاننا چاہا ہے کہ آپ کے شیعہ کون ہیں۔ کہا کہ ان میں 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی یہ چیز کہ وہ ہم سے محبت کرے، اور دوسری صفت ان میں یہ ہونی چاہیے کہ جن سے ہم دشمنی رکھتے ہیں ان سے دشمنی رکھے، اور تیسری صفت ان میں یہ ہونی چاہیے کہ جیسا ہم کر کے دکھائیں ویسا کریں۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، میں کچھ نیا نہیں لے کے آیا، لیکن عیادہ ہے۔ وہ خاتون گھر پلٹیں، تھوڑی دیر واپس آئیں اور آ کے عرض کرنے لگی، بی بی میرا شوہر زار و قطار رو رہا ہے، بے چین ہو کے رو رہا ہے۔ کہا کہ بی بی پہلے جو 2 کام بتائے ہیں وہ بہت آسان ہیں، آپ سے محبت کرنا آسان، آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا آسان، مگر تیسرا کام بہت مشکل ہے کہ جس طرح آپ عمل کر کے دکھائیں ویسا عمل کیا جائے۔ توجہ ہے؟ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ اپنے شوہر سے کہہ دو شیعہ تو وہی ہے کہ جس میں یہ تینوں صفات پائی جاتی ہوں، ہم سے محبت کرے، ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھے اور ہمارے عمل پر عمل کرے، لیکن اگر وہ ہمارے عمل پر عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے صرف اتنی گنجائش ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں محب ہے۔ توجہ ہے؟ تو اے میرے نوجوانوں، سینہ کھول کے اپنے آپ کو شیعہ فاطمہ کہنے والوں، کیا آپ فرمان فاطمہ پہ پورے اتر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی مرتبت، تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جناب سیدہ سے مودت کریں، اور جناب سیدہ کے جو قرابت دار ہیں ان سے بھی مودت کریں۔ دیکھیے، مقام فاطمہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، ہاں ایک ذریعہ ہے کہ اگر معرفت رسول ہو تو مقام سیدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے رسول کی معرفت قرآن میں ہے۔ قرآن سے پہلے ایک آسمانی کتاب نازل ہوئی جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، جس کا نام انجیل ہے۔ میرے نبی کا عرفان اور معرفت اس میں ہے، آج بھی ہے، تبدیل ہونے کے بعد بھی ہے۔ وقت کی مناسبت سے دیکھوں گا کہ پڑھ سکوں گا یا نہیں، تو میں اشارتاً کہتا چلوں گا۔ اور اس انجیل سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحیفہ غزل الغزلات نازل ہوا، اس میں بھی میرے پیغمبر کی معرفت ہے۔ اور غزل الغزلات سے پہلے حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، توجہ ہے، اس میں بھی میرے نبی کا ذکر ہے۔ اور زبور سے پہلے حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، اس میں بھی میرے نبی کا ذکر موجود ہے۔ ساتھ ساتھ چل رہے میرے؟ تو آئیے ایک تورات میں سے اپنے نبی کی شان بیان کرتا چلوں۔ تورات کی 5ویں کتاب تثنیہ شرع، اور اس کا 18واں باب اور نشان نمبر 18 اور 19 میں اللہ نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دے، بنی اسرائیل سے کہہ دے، میں تمہارے بھائیوں میں سے موسیٰ کی مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع، اس وجہ سے مجھے بولنے میں مشکل نہیں ہوتی کہ پاکستان کا سب سے پڑھا لکھا شہر
اور پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے موجود ہے. اللہ تمہارے بھائیوں میں سے موسیٰ کی مانند ایک نبی برپا کرے گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں رکھے گا, اور جو انسان اس کلام کو کہ وہ میرے نام سے کہے گا اگر نہ مانے گا تو میں اس کا حساب لوں گا. توجہ ہے, تورات ہے. جائیے بازار سے اردو تورات لے لیجئے, اس میں بھی آپ کو میں نے نشان بتا دیا, یہ جملے مل جائیں گے. توجہ ہے, یعنی ایک نبی وہ آئے گا جو مانند موسیٰ ہے. موسیٰ سے لے کر کے عیسیٰ تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا, بلکہ یوں کہہ دوں موسیٰ کے بعد آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں موسیٰ کی مانند ہوں. بس ایک میرا رسول ہے جو یہ بڑھ کے کہتا ہے, اے علی تمہاری اور میری منزلت وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی. اور پھر قرآن نے آواز دی, وما ينطق عن الهوى, سورہ نجم میں آواز دی کہ میرا رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا, جو کہتا ہے وہ وہی ہے. بھئی دیکھیے ادھر تورات, یہ نہیں کہیے کہ تورات پڑھ کے مولانا چلا گیا, ساتھ میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں, حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیان میں کر رہا ہوں مجھے اس پہ یقین ہے. میرا رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا, زبان اس کی ہے, کلام میرا ہے. زبان اس کی ہے, کلام میرا ہے. تو جب بھی یہ رسول بولے تو یہ مت سمجھنا محمد بن عبداللہ بول رہا ہے, یہ جان لینا کہ اللہ بول رہا ہے. اب میرے رسول نے آواز دی, فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. وَأَغْضَبَهَا فَقَدْ أَغْضَبَنِي, جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. پھر بات سمجھ میں, میرے ساتھ ساتھ چلیے گا, میں آپ کے ماحول سے تھوڑا مانوس نہیں لیکن تھوڑا سا, بات سمجھ میں آ رہی. یہ ہے تورات میں, یہ ہے تورات میں. اب آئیے یوحنا کی انجیل میں, اور بہت کچھ بیان کرنا تھا مجھے لیکن میں چاہتا ہوں بیان کر دوں, وہ چیزیں بیان کر دوں جو عام حالات میں نہیں سنی جاتی. یوحنا کی انجیل کہ جس کے پہلے باب میں کچھ اس طرح کا واقعہ ہے. میں وہ اس طرح کے الفاظ نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ مشکل الفاظ ہیں, تو میں آسان الفاظ میں, تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں. یہودیوں نے اور یہود کے علماء نے ایک وفد تیار کیا اور اس وفد کو حضرت یحییٰ کے پاس بھیجا. میں نے ایک جملہ ابتدا میں کہا, اسے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر مقام فاطمہ جاننا ہے تو معرفت محمد ضروری ہے. اگر کہیں پر سیدہ کا کوئی مخالف دیکھو تو آنکھیں بند کر کے جان لو کہ اسے معرفت محمد نہیں ہے. اور وہ وفد حضرت یحییٰ کے پاس آیا اور حضرت یحییٰ سے کہنے لگے کہ ہمیں علماء نے بھیجا ہے, ہمیں لاویوں نے بھیجا ہے کہ جا کے تجھ سے پتہ کریں کہ تو ہے کون. جا کے تجھ سے پتہ کریں کہ تو ہے کون. کہا کہ تو مسیح ہے. ہمیں جواب دے تاکہ اپنی قوم کو جا کے جواب دے, کیا تو مسیح ہے؟ تو یحییٰ نے کہا نہیں. کہا کہ تو ایلیا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ تو وہ نبی ہے کہ جس کے سب منتظر ہیں؟ کہا کہ نہیں. بھئی اب
یہاں پہ ایک لمحے کے لیے رک جائیے تاکہ بچوں کو آسان ہو جائے کہ اس وقت تک بنی اسرائیل 3 شخصیات کے منتظر تھے، مسیح کے، ایلیا کے اور نبی کے. توجہ ہے؟ حضرت یحییٰ نبی ہیں مگر انکار کر رہے ہیں، نہ میں مسیح ہوں، نہ میں ایلیا ہوں، نہ میں وہ نبی ہوں کہ جس کے تم منتظر ہو. توجہ ہے؟ ایلیا کون ہے؟ تو تورات سے ہی ایک آیت پڑھ دوں، انجیل سے پڑھ دوں، یوحنا کی انجیل. یوحنا کی انجیل. عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا. جب لٹکایا گیا تو ایک پہر گزرا، دوسرا پہر گزرا، تیسرا پہر گزرا، کیونکہ سولی پہ فوراً موت نہیں آتی، سسک کے انسان جان دیتا ہے. تو ایک بار جب تیسرا پہر گزر گیا، 9واں پہر گزر گیا، تو عیسیٰ نے کہا، اور یہ سریانی زبان کے الفاظ ہیں جو آج بھی انجیل کا ترجمہ سب کچھ بدلنے کے بعد اپنی اصل حالت میں موجود ہیں. توجہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ ہیں. جب ایک طویل وقت گزر گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ایلی ایلی لما سلبکستانی، اے ایلیا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. تو کوئی ہے کہ جسے ایلیا کہہ کے عیسیٰ پکار رہے ہیں، اور علی کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس نے پسے پردہ رہ کے انبیاء کی مدد کی، اور اللہ نے چاہا کہ رسول اللہ کی ظاہر ہو کے مدد. کہا کہ تو وہ نبی ہے؟ کہا کہ نہیں، میں وہ نبی نہیں، میں تو اس نبی کے، بس جملہ سن لیجئے گا، میں تو اس آنے والے نبی کی کہ جس کے تم سب منتظر ہو، جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. توجہ ہے؟ میرے پیغمبر کی عظمت یہ ہے کہ نبی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، مگر نگاہ بشریت نے یہ دیکھا کہ میرا رسول مسند رسالت پر تشریف فرما ہے، بیٹی آ رہی ہے، رسول کھڑے ہو رہے ہیں، بڑھ کر کے استقبال کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ تھامتے ہیں، اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں. بھائی توجہ ہے؟ شاید آپ لوگ بہت دور چلے گئے. یعنی جس نبی کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لیے نبی یہ کہے کہ میں اس قابل نہیں، وہ نبی کھڑا ہو کے فاطمہ کا استقبال کرتا ہے. اب مقام فاطمہ سمجھ میں آیا؟ عزیزان گرامی مرتبت، دیکھیے، آئیے قرآن کی ایک بات کہہ کے گفتگو کو میں ختم کر دوں. قرآن حکیم میں میں اتنا زور لگا کہ کبھی بھی نہیں پڑھتا، کیونکہ آپ لوگ بہت بلند آواز سننے کے عادی ہیں، اس وجہ سے بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی توجہ حاصل کر سکوں. اللہ نے قرآن حکیم میں اپنی محبت کی ایک شرط رکھی ہے، اور وہ محبت کی شرط یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا ہونا چاہیے؟ توجہ ہے؟ بھئی ہر مذہب، ہر قوم، ہر نسل یہی چاہتی ہے نا کہ اللہ اس سے محبت کرے. تو اللہ نے قرآن حکیم میں آواز دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول اپنی امت کو یہ پیغام دے دو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو کرتے رہو. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
تو کرتے رہو. میں اللہ تم سے محبت کرنے والا نہیں کہ جب تک کہ تم میرے نبی کی اتباع نہ کر لو. توجہ ہے بھئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں اللہ سے محبت کروں کیوں کروں محبت اللہ سے؟ محبت بغیر سبب کے نہیں ہوتی، اور ہر انسان کا معیار محبت مختلف ہے. باپ کا معیار محبت اور ہے، بیٹے کا معیار محبت اور ہے، بھائی کا معیار محبت اور ہے، دوست کا معیار محبت اور ہے. ہر انسان کا معیار محبت مختلف ہے. کسی کو حسن سے محبت ہے تو کسی کو دولت سے محبت ہے، کسی کو شہرت سے محبت ہے تو کسی کو کرسی سے محبت ہے. توجہ ہے؟ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. میں تو آج بہت برس بعد اپنی شہر کی قوم سے مخاطب ہوں. ممکن ہے میری اردو اب وہ اچھی اردو نہیں رہی کہ جس طرح ہونی چاہیے، لیکن میں کوشش یہی کروں گا کہ آپ تک بات پہنچے، کیونکہ اب تک جہاں پہ بھی ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اچھی اردو نہیں آتی، تو ہمیں بڑی توڑ پھوڑ کے اردو بولنی پڑتی ہے، حتیٰ کہ عادت پڑ گئی. ہر ایک کا معیار محبت مختلف. کسی کو حسن سے محبت، کسی کو دولت سے محبت، کسی کو شہرت سے محبت. اللہ کہتا ہے مجھ سے محبت کرو. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ تیرا جو بھی معیار محبت ہے، تیرا جو بھی معیار محبت ہے مجھ میں پایا جاتا ہے. تجھے حسن سے محبت ہے تو خالق حسن میں ہوں، تجھے دولت سے محبت ہے تو دینے والا میں ہوں، تجھے شہرت سے محبت ہے تو عطا کرنے والا میں ہوں، تجھے کرسی سے محبت ہے تو دینے والا میں ہوں. تیرا جو بھی معیار محبت ہے مجھ میں پایا جاتا ہے، مجھ سے محبت کر. لیکن دنیا کا احمق ترین عاشق وہی ہے جو یک طرفہ محبت کرے. محبت تو وہی جو دو طرفہ ہو. دیکھیے، محبت وہی جو دو طرفہ ہو. تو میں تو اللہ سے محبت کر رہا ہوں کہ وہ میری زندگی کا مالک، وہ میرا خالق، وہ میرا رازق، جو میں چاہتا ہوں وہ اس میں ہے. تو اے اللہ، میں تو تجھ سے محبت کر رہا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کر. کہا کہ ہاں کروں گا، شرط یہ ہے فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کر. اتباع کا لفظ قول اور فعل دونوں پہ بولا جاتا ہے. یعنی جو میرا رسول کہے مان لے، جو میرا رسول کر کے دکھائے کرتا چلا جا. میرا تجھ سے وعدہ ہے، میں اللہ تجھ سے محبت کروں گا. بھئی میں ایک ایسی قوم کے سامنے مخاطب ہوں کہ جو صاحب علم، عقل اور فہم رکھتی ہے. جس مذہب میں سب سے زیادہ عقل، علم، فکر پر گفتگو ہوئی ہے. اور یہ تو ایسی عجیب قوم ہے کہ اپنے مردے کو بھی صاحب عقل سمجھتی ہے. کندھا ہلا ہلا کے کہتی ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوں وہ میری بات نہ سمجھ پائیں؟ شیعہ مذہب، مذہب اہل بیت ایک معیار کا مذہب ہے. ایک معیار کا مذہب ہے کہ اس
مذہب اہل بیت میں ہر چیز کو معیار پر پرکھا جاتا ہے، ہر چیز کو معیار پر پرکھا جاتا ہے۔ توحید کو بھی معیار پر پرکھتے ہیں کہ وہ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ اور جو ہماری کتابوں میں معیار توحید ہے اس پر پوری اترتی ہیں کہ نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرے ہم اسے مان لیں گے۔ اسی طرح رسالت کا دعویٰ کرنے والے کو ہم رسول نہیں مانیں گے کہ جب تک کہ وہ معیار رسالت پر پورا نہ اترے۔ اسی طرح معیار امامت کو دیکھتے ہوئے ہر ایک امامت کا دعویٰ کرنے والے کو ہم امام نہیں مانیں گے، بلکہ اسے مانیں گے جو معیار پر بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حتیٰ کہ اس مذہب میں معیار کا یہ مقام ہے کہ اگر کسی دور افتادہ علاقے میں 10-12 گھروں کی مسجد ہو تو اس کا پیش نماز بھی معیار پر پرکھتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اس کا معیار بھی پرکھتے ہیں کہ آیا یہ پیش نمازی کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ بھئی آسان کر دوں، ایک پیش نماز سے نماز پڑھا رہے ہیں لیکن ان کے جتنے بھی مقتدی ہیں سب کلین شیو ہیں، جتنے بھی مقتدی ہیں سب کلین شیو ہیں۔ ایک دن پیش نماز صاحب کے دل میں بھی خیال آیا کیوں نہ ہم بھی منڈوا لیں، اور وہی جو برسوں سے پڑھا رہا تھا ایک دن آ گئے مسجد میں تو کہا کہ مولانا آپ اب پیش نمازی کا مصلی چھوڑ دیجئے۔ توجہ ہے؟ کہا کہ کیوں؟ بھئی پہلے پڑھاتا رہا ہوں، آج کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ کہا کہ آپ معیار پیش نمازی پر پورے نہیں اترتے۔ کہا کہ دیکھیے ایک نماز کا اتنا اجر ہے، اگر کسی نماز میں 10 نمازی جمع ہو جائیں باجماعت نماز میں تو ان کا ثواب ایک رکعت کا اتنا ہے کہ قیامت تک فرشتے لکھتے رہیں تو ختم نہیں ہوتا۔ بے بات سمجھ رہے؟ بھائی نماز کی اہمیت سمجھ رہے ہیں؟ 40 برس گھر میں نماز پڑھو اور ایک رکعت پیش نماز کے ساتھ پڑھو، وہ 40 برس کی نماز سے افضل ہے۔ پہ توجہ ہے؟ تو کہا کہ اتنا ثواب چھوڑ دیا، ہائے 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 ہائے، اتنا ثواب چھوڑ دیا کہ ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے کہ تم معیار امامت پر پورا نہیں اترتے۔ تو جو قوم 4 گھروں کی مسجد کے لیے بھی معیار دیکھتی ہے وہ غیر معیار کو دیکھتے ہوئے مسند رسول پر کسی کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو آپ نے توحید میں معیار دیکھا، رسالت میں معیار دیکھا، امامت میں معیار دیکھا۔ بس میرے نوجوانوں ایک لمحے کے لیے رک جانا، اور آپ نے تو اللہ میں بھی معیار دیکھا، رسول میں بھی معیار دیکھا، امام میں بھی معیار دیکھا۔ آپ نے ایسے ہی علی کو نہیں مان لیا، علی کو معیار پر پرکھا ہے۔ تو اب اللہ کو بھی حق ہے کہ وہ تمہیں اپنے معیار پر پرکھے۔ کیا تو میرا بندہ کہلانے کا حقدار ہے کہ نہیں؟ رسول کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے امتی سے یہ سوال کرے کیا تو میرا امتی ہونے کا اہل ہے بھی یا نہیں۔ اسی طرح علی کو بھی یہ حق ہے کہ شیعت کا دعویٰ کرنے والے سے سوال کریں کیا تو میرا شیعہ ہونے کے قابل ہے کہ نہیں۔ بس عزیزان گرامی مرتبت آپ کی زحمت تمام کیے دیتا ہوں۔
اللہ نے ہمیں حکم دیا اہل بیت سے مودت کرو، اہل بیت سے مودت کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، رسول کی اتباع کرو، رسول تم سے محبت کرے گا، میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ یہ مودت ہے کیا؟ یہ مودت ہے کیا؟ یہ مودت ہے کیا؟ بس مودت ایک جملے میں کہتا چلوں، مرنے کے بعد بھی جس کی طلب ہو اسے مودت کہتے ہیں۔ محبت ایک وقت میں بہت سی چیزوں سے ہوتی ہے، محبت ایک وقت میں بہت سی چیزوں سے ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی جان سے محبت، اولاد سے محبت، مال سے محبت، اور مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جس محبت پر سب محبتیں قربان کر دی جائیں۔ عزیزان گرامی مرتبت، اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے میرے اہل بیت سے اس طرح مودت کرو، اس طرح مودت کرو۔ اگر جان کی ضرورت ہو تو دے دو، مال کی ضرورت ہو تو دے دو، اولاد کی ضرورت ہو تو دے دو۔ عزیزان گرامی مرتبت، اس گھر کی پہچان رسول نے بار بار کروائی۔ 9 ماہ تک در فاطمہ اور علی پر آ کر کے سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد آیہ قرآنی پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امت کو اس گھر کی شناخت کروا رہے ہیں، امت کو اس گھر کی شناخت کروا رہے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ترفع، کہ اللہ نے ان گھروں کی عظمت اور احترام کا حکم دیا ہے جس میں ان کا ذکر ہوتا ہے، جس میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ان گھروں کی عظمت اور احترام کا حکم دیا ہے جن گھروں میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ نبی یہ مسجد نبوی میں آیت تلاوت کر رہے ہیں، اور ایک اصحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں کہ جن کی عظمت اور احترام کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ تو میرا رسول کہتا ہے وہ انبیاء کے گھر ہیں، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ ایک بزرگ اصحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے علی اور فاطمہ کے گھر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ کیا علی اور فاطمہ کا گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ میرا رسول آگے بڑھ کے کہتا ہے، ہاں یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے، بلکہ ان گھروں سے افضل ہے، یہ ان گھروں سے افضل ہے۔ تو جو گھر ان گھروں سے افضل ہے، جو گھر ان گھروں سے افضل ہے جو انبیاء کے گھر ہیں، تو جو اس گھر کے مقین ہیں وہ افضل کیسے نہ ہوں گے؟ میرا رسول اپنی زندگی میں کچھ اس طرح سے فاطمہ کو دیکھتا ہے کہ گھبرا جاتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ فاطمہ کو دیکھ کے مغموم کیوں ہو گئے؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے بعد میری بیٹی کے گھر کو مصیبتوں نے آن لیا ہے، میرے گھر کو، میری بیٹی کے گھر کو مصیبتوں نے آن لیا ہے، یہ غمگین ہے۔ میں گویا نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ غمگین ہے، مجھے یاد کر کر کے روتی ہے، رات کو گھبرا کر کے اٹھ بیٹھتی ہے کہ میری تلاوت قرآن کی آواز اس تک نہیں پہنچتی۔ میری بیٹی مصیبتوں میں گھر گئی ہے، میری مصیبتوں میں گھری ہوئی بیٹی ہے۔ بس عزیزان گرامی مرتبت، میں زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن اشارتاً چلتا چلا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا کہ رسول اللہ نے فاطمہ کی مصیبتوں کا ذکر ان کی زندگی میں کر دیا۔ بس اب رسول اللہ دنیا میں نہ رہے اور بی بی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اتنی مصیبتیں پڑیں کہ بی بی یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں، اگر روشن دنوں پر پڑتی تو وہ بھی تاریک ہو جاتے۔ بابا کے بعد بی بی ہمیشہ گریہ کرتی رہی ہیں، ہمیشہ گریہ کرتی رہی ہیں۔ اتنا گریہ کیا
کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرۂ ارض پر رونے والے 5 ہیں: آدم، یعقوب، یوسف، سیدہ اور امام سجاد۔ آدم اتنا روئے کہ رخساروں پر نالیاں بن گئیں۔ یعقوب یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یوسف زندان میں اس طرح روتے تھے کہ ساتھی قیدیوں نے کہا: اے یوسف، تیرے رونے سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، اپنے رونے کا وقت مقرر کر لے، یا تو دن کو رو لیا کر یا رات کو رو لیا کر تاکہ ہم آرام کر سکیں۔ اور امام سجاد نے 35 برس واقعہ کربلا کی گریہ کیا ہے۔ پانی آیا تو گریہ کیا، بازار سے گزرے، قصاب کی دکان پہ نگاہ پڑ گئی تو گریہ کیا۔ امام کا گریہ ہے کہ رکنے کو نہیں۔ ایک دن منہال نے کہا: اے فرزند رسول، کب تک روئیے گا؟ کہا کہ اے منہال، یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، میرے تو 18 یوسف کربلا میں بکھرے۔ کہا کہ مولا، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ ایک بار امام نے بڑھ کر کہا: اے منہال، شہادت تو ہمارے گھر کی میراث ہے، کیا ہماری پھپھیوں کا سر برہنہ ہونا، بازاروں میں قیدی کر کے لایا جانا، درباروں میں کھڑا کیا جانا بھی میراث ہے؟ سائل کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے: مولا، آدم ایک طویل مدت روئے، یعقوب ایک طویل مدت روئے، یوسف ایک طویل مدت روئے، سید سجاد ایک طویل مدت روئے، مگر آپ کی دادی تو اپنے بابا کے بعد صرف 2.5 ماہ تک زندہ رہی۔ ان طویل گریہ کرنے والوں کا، برسوں گریہ کرنے والوں کا ان کے ساتھ کس طرح موازنہ ہو سکتا ہے؟ کہا کہ تو اس کوتا مدت کو نہ دیکھ، اس وقت کو نہ دیکھ، میری دادی کے گریہ کی شدت کو دیکھ۔ سیدہ کے گریہ کی شدت کو سمجھنا چاہتے ہیں، بی بی کی مصیبت کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ میں کھل کے بہت کچھ نہیں پڑھ سکتا، بس اشاروں میں چلتا چلوں گا۔ بی بی کی مصیبت کو سمجھنا ہے، بی بی پر کیا مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، تو بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ بی بی بابا کے بعد، بی بی اپنے بابا کے بعد اپنے گھر سے چلی ہیں، مسجد نبوی میں آئی ہیں۔ جب آ رہی تھی تو پیغمبر کی چال کی طرح چال تھی، مشابہ پیغمبر تھی۔ جب واپس پلٹی ہیں تو آسے کا سہارا ہے، کبھی زمین پہ بیٹھتی ہیں، کبھی کھڑی ہو جاتی ہیں، چند قدم آگے نہیں بڑھ پاتی۔ جب گھر سے گئی تھی تو بال کالے تھے، جب واپس پلٹ کے آئی ہیں تو بال سفید ہو چکے تھے۔ بی بی کی مصیبت کو سمجھنا ہے تو علی جیسا صابر، علی جیسا صابر بے غسل دیتے ہوئے چیخ مار کے رو پڑا۔ پوچھا: مولا، گریہ کا سبب کیا تھا؟ کہا کہ گریہ کا سبب یہ تھا کہ جب فاطمہ کو غسل دیا گیا تو پہلو زخمی تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔
یہ امام بارگاہ امام سجاد سے منسوب ہے. میں امام سجاد کی ایک روایت پڑھ کے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. ایک شخص امام سجاد کے پاس آیا. شیخ علی آموئی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے سوال کرتا ہے, مولا آپ کے بابا کا صبر بڑا ہے یا آپ کے دادا کا؟ امام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں, میرے دادا کا صبر بڑا ہے, میرے دادا کا صبر بڑا ہے. سائل کہتا ہے, مولا کربلا میں عباس کے بازو تیرے بابا نے اٹھائے, قاسم کے لاشے کے ٹکڑے تیرے بابا نے سمیٹے, علی اکبر کے کلیجے سے برچھی تیرے بابا نے نکالی, علی اصغر کے گلے سے تیر تیرے بابا نے کھینچا, 72 لاشیں تیرے بابا نے اٹھائے, تو آپ کے دادا کا صبر کیسے بڑا ہو گیا؟ امام کہتے ہیں, میرے بابا کی زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں تھیں. میرے بابا کی زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں تھیں جو آئی تو صحیح مگر میرے بابا کے بعد. میرے بابا یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی شہید کا سر ان کے سامنے کاٹا جائے اور اس شہید کی توہین کی جائے. تو جب کوئی شہید سواری سے گرتا, میرا بابا جلدی سے اس کے پاس پہنچتا, اس کا لاشا اٹھاتا اور گنج شہداء میں آ کے سجا دیتا. میرے بابا نے 71 لاشیں اٹھائے اور گنج شہداء میں سجائے تاکہ میرے سامنے ان کی توہین نہ ہو, ان کے گلے نہ کاٹے جائیں. لیکن شام غریبہ آسمان کربلا نے یہ منظر دیکھا کہ وہ لاشیں آسمان کے تلے تھی اور ماؤں کے سامنے ان کے لالوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے. ام فروا کے سامنے قاسم کا گلا کاٹا گیا, لیلا کے سامنے علی اکبر کا گلا کاٹا گیا, رباب کے سامنے علی اصغر کا گلا دوبارہ کاٹا گیا. مگر یہ میرے بابا کی زندگی کی بڑی مصیبت تھی, آئی تو صحیح مگر میرے بابا کے بعد. اور میرے بابا کی زندگی کی دوسری بڑی مصیبت یہ تھی, میرے بابا یہ نہیں چاہتے تھے, میرے بابا یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری پھوپھیوں کے سر سے چادر چھینی جائے. میرے بابا یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری پھوپھیوں کے سر سے چادر ان کے سامنے چھینی جائے. یہ مصیبت آئی تو صحیح مگر میرے بابا کے بعد. یہ کہہ کر امام کھڑے ہوئے اور گریہ کرنے لگے. سائل نے کہا مولا گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا. میرے بابا کی زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں تھی, آئی تو صحیح مگر میرے بابا کے بعد میرا دادا زندہ تھا, میری دادی کا پہلو زخمی, میرا دادا زندہ تھا, در فاطمہ کو آگ لگی. میرا دادا زندہ تھا, محسن شہید ہو گئے. بس عزاداران حسین, میں آپ کی گریہ ہوا, میں آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. بس ایک بار غسل و کفن ہو چکا. ایک مولا علی نے کہا, اے بچوں آؤ ماں سے رخصت ہو جاؤ, ماں سے رخصت ہو جاؤ. بس ماں سے رخصت ہونے کے لیے بچے آگے بڑھے, مگر نہ جانے فاطمہ کو حسین سے کیسی محبت ہے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. ایک بار حسین دروازے سے کندھا لگائے کھڑے کہتے ہیں, ماں سلام. جواب نہیں آیا. کہا ماں سلام, جواب نہیں آیا. کہا ماں سلام, جواب نہیں آیا. کہا کہ ماں حسین تیری زندگی میں اتنا غریب ہو گیا کہ تجھے پکارے اور تو جواب نہ دے.
بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ بلند ہوئے، کہا حسین اپنی ماں کے سینے سے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْأَعْدَاءِ.